پچھلے دنوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو کچھ اریسٹس ہوئے ہیں منشیات کے حوالے سے، اس کے بعد یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ ہماری جامعات میں طالبات کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اگر جنسی ہراسگی کا الزام ہے تو ہم اسے کتنا سیریسلی لیتے ہیں، ہمارے جو میل پروفیسرز ہیں ان کا کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے بچیوں کے ساتھ۔ تو آپ نے پروگرام میں پہلے سنا کہ وائس چانسلر کیا کہہ رہے تھے، پولیس آفیسر کیا کہہ رہے تھے، صحافی کیا کہہ رہے تھے۔ اب ذرا سنتے ہیں کہ خود وہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس پورے معاملے پہ، ان کا اپنا ایکسپیرینس کیا بتاتا ہے۔ تو ہمیں پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہی ہیں انیلا اشرف، صحافی ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ملتان میں جنوبی پنجاب کے لیے کمپلینٹ آفیسر بھی ہیں۔ انیلا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ذرا ہٹ کے میں جوائن کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا آپ جانتی ہیں اس خطے کو بھی، اور شاید یہ جو یونیورسٹی ہے یہاں پہ آپ خود بھی پڑھ چکی ہیں، ذرا بتائیں گی کہ کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہاں پہ؟ کوئی 28,000 بچیاں ہیں جو مختلف علاقوں سے آتی ہیں، ان کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میں بالکل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرا ایکسپیرینس کیا ہے اور میرے مشاہدات کیا ہیں۔ اس وقت جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں 28 نہیں، آپ تھوڑا سا فگر تھوڑا سا غلط ہو گیا ہمارا، 25,000 طالبات انرولڈ ہیں، اور وہ بی ایس سے پی ایچ ڈی لیول کی ہیں، تمام کی تمام طالبات، جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے مضافاتی اور پسماندہ ترین علاقوں سے ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب جب سے آئے ہیں تو ان کی سربراہی میں اس یونیورسٹی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت انوویشنز بھی کی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی تعداد، جو فیمیل اسٹوڈنٹس اسپیشلی، ان کی تعداد میں بھی ایک نمایاں اضافہ ہوا ہے، انسینٹیو بھی اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے رہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم ذکر کریں، میں اگر اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو بطور طالبہ میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم ایک جو صنفی معاملہ ہے ہم اس پہ حساس ہی نہیں ہیں، اور ہم آج بھی جنس کو جنس کی حد تک ہی دیکھ رہے ہیں، اس کو صنف نہیں لے کے جاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں اس سے آگے، اور نہ ہی ہمارے ہاں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ ہم صنفی معاملات کے بارے میں حساس ہو سکیں۔ میرا اپنا بھی بہت برا ایکسپیرینس رہا ہے۔ میں نے ایم فل کیا ہے ریسنٹلی اسی یونیورسٹی سے میرا، اور وائس چانسلر صاحب کی یہ نوٹس میں بھی میں لے کے آئی تھی اس واقعہ کو کہ کووڈ کی نو فیل کی پالیسی تھی، اور کووڈ کے دوران آن لائن کلاسز تھیں، تو 2 ٹائم میں خود کووڈ کا شکار ہوئی تھی۔ تو اس کے دوران میرے ایک جو مینٹور تھے پروفیسر صاحب، وہ مجھ پہ ٹانٹ کرتے تھے آن لائن کلاس کے دوران کہ تو انیلا تو بہت اچھی ہیں، یہ تو گھر میں بیٹھی ہیں، تو اللہ کرے ہم سب کو بھی یہ کووڈ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب پیپرز آئے تو بھی انہوں نے مجھے اس طرح کی میرے سر پہ کھڑے رہے، اور پیپر میں حل کرتی رہی، وہ جیسا بھی ہوا جس طرح کا بھی۔ اور تیسرا جو اٹیمپٹ ہوئی میرے اوپر وہ یہ تھی کہ نو کووڈ کے دوران نو فیل پالیسی، ایک ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تھی، اسپیشلی جامعات میں، اور اس نو فیل پالیسی کے دوران کین یو بلیو کہ مجھے فیل کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ بہت حیران کن اور پریشان کن تھا کہ جہاں ہر اسٹوڈنٹ، ایون کہ جو پیپر میں لیٹ کمر بھی تھا، اس کے بھی مارکس مجھ سے اچھے تھے اور وہ پاس اچھا، تو ہوا تھا۔ لیکن انیلا، اس کا تعلق آپ جو 3 آپ نے باتیں بتائیں، ان کا تعلق آپ ہیراسمنٹ سے کیسے جوڑیں گی؟ جی، ہراسمنٹ سے یہ ہے کہ جب میں نے اس اپنے فیل ہونے پہ آواز بلند کی، میں نے اپنے چیئرمین اور کنٹرولر امتحان کو کہا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ نو فیل کی آپ کی پالیسی ہے، اگر میں بلینک بھی پیپر رکھ کے آئی ہوں تو جب پالیسی نو فیل کی ہے تو میں کیسے فیل ہو گئی؟ تو اس پہ مجھے محترم پروفیسر صاحب نے بلوایا تھا اور اپنے کمرے میں آدھا گھنٹہ بٹھا کے مجھے ایک بریف کیا کہ آپ جیسی عورتیں جو نیل پالشیں لگا کے آتی ہیں، جو اپنے آپ کو سینئر جرنلسٹ سمجھتی ہیں، جو لپسٹکیں لگا کے آتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مرغوب ہو جاتے ہیں؟ میری ماں اچھی عورت تھی، میری ماں ایسی عورت تھی، اور ایون کہ میرا 5 ایئر کا بیبی میرے ساتھ تھا، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اپنی مدر کو سمجھائیں، یہ کریں، اور ہاف آور وہ اور میں ایک ان کے آفس میں بند رہے، اور انہوں نے مجھ سے میرا موبائل فون لے کے اور میرے کلاس کے گروپ میں میسج بھی کیا، کیونکہ اس سے پہلے جب رزلٹ آیا تو میں کلاس میں ایک سنگل میسج کیا تھا، سب نے کہا یار بہت افسوس ہوا آپ کے فیل ہونے کا، تو میں نے ان سے کہا مجھے رزلٹ پہلے سے پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے۔ تو وہ میرے کسی ویل وشر سمجھیں، کلاس فیلو کہیں، جو بھی کہیں، انہوں نے وہ میسج ان کو آگے فارورڈ کر دیا تھا، تو انہوں نے میرا موبائل فون لے کے اس کے زبردستی کوڈ کھلوا کے اور اپنے ہاتھوں سے وہ میسج ٹائپ کیا کہ ان پروفیسر صاحب کی وجہ سے جو غلط فہمی میں نے بیان کی تھی وہ دور ہو گیا، اور اب انہوں نے مجھے پاس کر دیا۔